پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کے احتجاج کے بعد 14 اگست کے احتجاج کی تاریخ دی. اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی کامیابی یا حوصلہ افزا صورتحال پیدا ہوگی یا ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن جائے گی یہ صورتحال. اور اس سے پہلے انٹرنیشنل فرنٹ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ پر انڈیا پر 25% سے بڑھا کر ٹیرف کو 50% کر دیا, جس کا سمپلی مقصد یہ ہوا کہ بھارت کی مصنوعات اگر کوئی بھی بھارت کا پروڈکٹ انڈیا میں جاتا ہے تو اس میں 50% ٹیکس لگے گا, جس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ ظاہر ہے یہ امریکن کمپنیز کے لیے, امریکن کسٹمرز کے لیے لیس اٹریکٹیو ہو جائے گا اور یہ انڈیا کی اکانومی کے لیے ایک دھچکا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ہماری سوال ہے کچھ معاشی ماہرین سے ہی بات ہوئی سارا کچھ کہ کیا پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے, شاید لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے ایک اچھی خبر ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم اس اپورچونٹی کو صحیح طریقے سے اس اپورچونٹی کو استعمال کریں. اور ظاہر ہے اس اعتبار سے پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ وہ انڈیا جو کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک, آپ زیادہ پہلے نہیں جانا سے 6 مہینے خالی ریورس گیئر لگا لیں تو وہ انڈیا جو کہ ایشین ٹائیگر, معیشت, ہمارے ادھر امریکہ ادھر اسرائیل اور ذرا بالادستی اور جمہوریت اور 1 ارب کا ملک اور خطے میں بالادستی اور دفاعی بجٹ ہمارا اتنا, وہ سارے کی ساری چیزیں کس طرح ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہیں کہ مودی ان کے بیانیے کے خلاف بات کر رہا ہے, ان کی اپوزیشن ان کو پڑی رہی ہے, ان کی عوام جو ہے وہ اس کا مورال کہاں پر ہے. یہاں پاکستان کی عوام کا مارکا حق کے بعد مورال کدھر چلا گیا, وہاں پر اپنے اداروں پہ کیا تنقید ہو رہی ہے مارکا حق کو لے کے اور یہاں پر کیا توصیف ہو رہی ہے. تو سارے کا سارا منظرنامہ ہی سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. بلکہ آپ ذرا دیکھ بھی لیجئے کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا, باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا کہ اب ہم بھارت پہ جو ٹیرف ہے وہ 25% نہیں ہوگا بلکہ 50% ہوگا. دیکھیے گا. You know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. So let's see what happens over the next. Sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. We did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. Had some very good talks with President Putin today. There's a good chance that there will be a meeting very soon. تو وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے اور آپ بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے مزید سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں. تو اگین یہ معاملہ کبھی بھی ایک یو ٹرن بھی اختیار کر سکتا ہے نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن پاکستان کے لیے اس میں جو ایک فتح کا پہلو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے اپنی سفارتکاری سے, چاہے ادھر امریکہ ہو یا چاہے ادھر ایران ہو یا چاہے ادھر مشرق وسطیٰ ہو, ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات, پھر یہی جو ٹیرف امریکہ نے انڈیا پہ پہلے 25% لگایا اور 50% کر دیا, پاکستان میں وہ ٹیرف 19% ہے اور بہت ساری اور چیزیں. لیکن آج ایک نیا موڑ جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے حالات نے لیا ہے وہ یہ, آپ جانتے ہیں ایک معاہدہ ابراہیمی ہے, ابراہم اکارڈ کے نام سے اس کو کہتے ہیں, جو کہ امریکہ کی آپ کہہ لیجئے کہ امریکہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کروایا کہ جس کے مسلم ممالک نے کچھ باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم اور پھر یہ کہ اس سے قدم آگے بڑھ کے سفارت خانے اور یہ سارا معاملہ کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں اپنے عزائم کا کھل کر اظہار کیا ہے. اس سے ہمیں غزہ, اسرائیل اور اس سب کے حوالے سے آگے کی صورتحال سمجھنے میں بہت ساری مدد مل سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے, ناؤ that the nuclear arsenal being created by Iran has been totally obliterated. It is very important to me that all Middle Eastern countries join the Abraham Accords. This will ensure peace in the Middle East. Thank you for your attention to this matter. تو اب بڑا واضح ہے, امریکہ کا صدر واضح طور پہ اپنے ان عزائم کا اظہار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایران کی جو بھی نیوکلیئر صلاحیت ہے ان کو تباہ برباد کر دیا, نیست و نابود کر دیا ہم نے. ان کے مطابق ایران کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ ہمارا جوہری پروگرام وہ انٹیکٹ ہے اور ہم اس کو آگے بھی لے کر بڑھیں گے پرامن مقاصد کے لیے, اور پاکستان نے اس کی حمایت کی ہے ابھی جب ایران کے صدر پاکستان آئے تو. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ جتنی بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ ابراہم اکارڈ جوائن کریں. یعنی کہ امریکی صدر اب کھل کر بغیر کسی لگی لپٹی 2 ٹوک الفاظ میں ایک ایسے موقع پہ جب اسرائیلی بربریت فلسطین پہ جاری ہے, اسرائیل روزانہ فلسطینی شہید کر رہا ہے, وہاں پہ بچے شہید کر رہا ہے, وہاں پر ایمبولینسوں پہ حملے ہو رہے ہیں, وہاں پر اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں, وہاں پر لوگ خوراک کے وہاں سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, اور وہاں لوگ آٹا لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں, ان پہ بمباری ہوتی ہے جس کو وہ نہیں روک پائے, حالانکہ باقی ساری جنگوں کو روکنے کا کریڈٹ لیتے ہیں, وہ نہیں روک پا رہے. اس موقع پر بھی وہ تمام تر مشرق وسطیٰ کو کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے اب ہم نے ایران کا مسئلہ تو ہو گیا ختم,
ایران کا مسئلہ حل کر دیا ہے. ایران کی ساری جو فیسلٹیز تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں. اب ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ ابراہم اکارڈ کو جوائن کریں. یعنی کہ وہ سادہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جس میں ظاہر اکثریت مسلم ممالک کی ہے تمام تقریباً, وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو یہاں سے ضرور ایک نئی بحث جنم لے گی. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اگر امن چاہیے تو اس کی یہ صورت ہے. تو یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان ادر ورڈز کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر اسرائیل فلسطین جو بھی معاملہ ہو رہا ہے, اگر کسی کو مناظر برے لگ رہے ہیں تو اس کا حل ایک ہی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ صاحب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیجیے. یہ امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب آنے والے دنوں میں سعودی عرب اور باقی جتنے ممالک ہیں جنہوں نے بہرحال کم از کم بیانات کے حد تک تو فلسطین کی حمایت کی ہے اور اسرائیل کی حمایت نہیں کی ہے, اب ڈونلڈ ٹرمپ ان پر دباؤ بڑھائیں گے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کیجئے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں ایک ڈیبیٹ جنم لیتی ہے کہ کیا آج کل پرسوں 5 سال 10 سال 20 سال بعد کیا یہ دباؤ پھیلتے پھیلتے پاکستان پر بھی آئے گا. تو یہ بھی معاملہ ہے. تو ہم ذرا اپنے متعلقہ مہمان سے آغاز کرتے ہیں. بہت ریلیونٹ ہیں, ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, جن سے ہم سیاسی حوالے سے بات کریں گے. لیکن ذرا پہلے چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ موضوع پاکستان میں ہر خاص و عام ہر دوسری تیسری نشست میں آج کل ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. لوگ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کیا لگتا ہے یہ ہوگا, پاکستان کبھی یہ کرے گا. تو شروع اسی سے کرتے ہیں. جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.